اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، آج کل پاکستان میں تذکرہ ہے باہر سے آئے ہوئے ایک مالا علی کردستانی نامی شخص کا، جو اپنے آپ کو روحانی طبیب کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معذور افراد کا، جسمانی طور پر معذور افراد کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں چند معلومات جو مجھے ملی ہیں مختلف ذرائع سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان میں آج کل عراق کے ایک شہر کردستان سے تعلق رکھنے والے ایک مالا علی محمود کردی نامی شخص کا تذکرہ بہت عام ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہے اور بہت سے افراد ان سے ملنے اور علاج کروانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مالا علی کردی یا مالا علی کردستانی خود کو طبیب کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی مدد سے جسمانی طور پر معذور افراد کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے اکاؤنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے جن نکالنے یا نابینا اور سماعت سے محروم افراد کا علاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور وہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور پہنچے۔ اس کے بعد گزشتہ چند روز سے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں انہوں نے کئی سیاسی اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کی، جن میں یوسف رضا گیلانی، ڈاکٹر فردوس عاشق امان، سینیٹر طلحہ محمود وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ مالا علی کردی کون ہیں اور کیا وہ واقعی جسمانی طور پر معذور افراد کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ خبروں کے مطابق چند ماہ قبل اگست میں ترکی پولیس نے مالا علی کردی کے دفتر کو دھوکہ دہی کے الزام میں سیل کر دیا تھا۔ کچھ خبروں کے مطابق گزشتہ برس ان کو دھوکہ دہی کے الزام میں سعودی عرب کے شہر مدینہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حوالہ سے BBC کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں اپنا نام ملا علی کلکی استعمال کرتے تھے۔ ان دنوں ان کے فیس بک پیج پر ان کا نام طبیب مالا علی محمود کردی ہے، جبکہ ساتھ ہی اپنے تعارف میں انہوں نے اپنا نام علی محمود حسن بتا رکھا ہے۔ BBC کے مطابق ان کا تعلق عراقی کردستان کے ایک علاقے کلک سے ہے، جو کہ اربیل شہر سے باہر واقع ہے۔ ابتدا میں انہوں نے کلک میں اپنا ایک کلینک قائم کیا تھا، جہاں بڑی تعداد میں معذور افراد ان سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے، تاہم بعد میں کردستان کی انتظامیہ نے انہیں بے دخل کر دیا اور وہ سعودی عرب چلے گئے۔ BBC کے مطابق مالا علی کردستانی ابتدا میں انگریزی زبان کے استاد تھے، بعد میں انہوں نے اچانک مذہبی شخصیت کا روپ دھار لیا اور مذہبی لباس پہننا شروع کر دیا۔ انہوں نے کسی بھی مذہبی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ عراق کے علماء اور مذہبی شخصیات بھی ان کے خلاف تھیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں بھی ان کو دھوکہ دہی کے الزام میں وارننگ جاری کی گئی تھی۔ BBC کے مطابق انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں مقامی سعودی صحافی کی تصدیق کے مطابق انہیں وارننگ جاری کی گئی تھی کہ وہ مقدس شہر مدینہ میں ایسی حرکتوں سے باز رہیں اور شعبدہ بازی سے گریز کریں۔ مالا علی کردستانی نے اپنے کچھ نظریات پیش کیے تھے جو کہ انتہائی غیر معمولی نوعیت کے تھے۔ ان کے مطابق کوئی شخص جو گنجے پن کا شکار ہو، وہ گائے وغیرہ کے گوبر کو ایک خاص قسم کے تیل کے ساتھ ملا کر سر پہ لگائے تو 71 دن کے بعد اس کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ ملا علی کردستانی، جو کہ خود گنجے پن کا شکار تھے، خود ترکی سے مصنوعی طریقے سے یعنی سرجری سے بال لگوا کر آئے تھے۔ عراق کے شہر اربیل میں انہیں لائیو TV شو میں مدعو کیا گیا تھا اور ان سے ایک معذور شخص کا علاج کرنے کا کہا گیا تھا، جس میں وہ ناکام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت کو اربیل میں شدید دھچکا پہنچا۔ ترکی میں ان کے خلاف بہت سی شکایات کی بنیاد پر پولیس نے کارروائی کی اور ان کے دفتر کو بند کر کے سیل کر دیا گیا۔ تاہم وہ کچھ دن قبل پاکستان پہنچے اور پاکستان میں ان سے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں مجلس علماء حیات آباد کے سیکرٹری جنرل مولانا ظہیر الرحمان نے BBC کو بتایا کہ ان کی
مالا علی کردستانی سے سینیٹر طلحہ محمود کے فارم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ مالا علی کردستانی پشاور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم کئی وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مولانا ظہیر الرحمن کے مطابق وہ اس لیے ان سے ملاقات کرنے آئے تھے کہ وہ ان کو پشاور جانے پر آمادہ کر سکیں، کیونکہ پشاور کی کئی مشہور شخصیات ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتی ہیں اور کئی معذور لوگ ان سے علاج کروانے کے خواہش مند ہیں۔